بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ یہ ایک ناہموار جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور باقی حصے میں کچھ کھنڈرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ زمین خرید لی۔ چنانچہ درختوں کو کاٹ کر اور جگہ کو ہموار کر کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود بھی تعمیر کے کام میں شرکت فرماتے۔ مسجد کی عمارت پتھروں کے سلوں اینٹوں کی تھی، جبکہ چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں کو ڈال کر بنائی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ بعد میں کنکریوں کا فرش بنا دیا گیا۔ پہل مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن تحویل قبلہ کے وقت رخ تبدیل کر دیا گیا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بہت سے مسلمان مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور اس ہجرت کی وجہ سے مہاجرین کہلاتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ مہاجرین نے چونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کی تھی، اس لیے انصار مدینہ نے ان کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس رشتہ قوت اور تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر سب انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور ان سب کی باہم مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انصار و مہاجرین کے دو جوڑے بنا کر انہیں ایک ایسے رشتہ قوت میں پرو دیا جس کے سبب وہ سب یکجان دو قالب ہو گئے۔ اس سے پہلے اس رشتہ قوت جیسی ادنیٰ سی مثال بھی روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ اس طرح انصار و مہاجرین کے 90 جوڑے بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد ابن ربیع انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت سعد نے جوش و محبت سے اپنے سارے مال و متاع کا نصف گن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے رکھ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد کا شکریہ ادا کیا اور بازار کا رستہ پوچھ کر وہاں گئے اور چھوٹی موٹی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی اور کچھ ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شمار امیر کبیر لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبی میں مواخات مدینہ کے کئی رنگ میں مفید و بابرکات ہونے کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اول جو پریشانی اور بے اطمینانی مہاجرین کے دلوں میں اس بے وطنی بے سر و سامانی کی حالت میں پیدا ہو سکتی تھی، وہ اس سے بڑی حد تک محفوظ ہو گئے۔ رشتہ داروں اور عزیزوں سے علیحدگی کے نتیجے میں جس تکلیف کے پیدا ہونے کا احتمال تھا، وہ ان نئے روحانی رشتہ داروں کے مل جانے سے، جو جسمانی رشتہ داروں کی نسبت بھی زیادہ محبت کرنے والے اور زیادہ وفادار تھے، پیدا نہ ہوئی۔ انصار و مہاجرین کے درمیان جو محبت و اتحاد مذہبی اور سیاسی اور تمدنی لحاظ سے ان ایام میں ضروری تھا، وہ مضبوط ہو گیا۔ بعض غریب اور بیکار مہاجرین کے لیے ایک سہارا اور ذریعہ معاش پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔